السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے محراب مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبرگیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کے محراب کے اندر ایک کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ عز و جل کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ عز و جل جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجزن تھی، اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ عز و جل سے فرزند ملنے کی دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم کے محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ خدا جو حضرت مریم کو محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرماتا۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ عز و جل نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ عز و جل نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب بھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ درس ہدایت، اس واقعے سے درج ذیل عبرتوں کی تجلی ہوتی ہے جن سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حضرت مریم باکرامت ولیہ ہیں۔ واقعہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کے محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی
جھاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جھاڑوں میں۔ یہ ان کی ایک بہت ہی عظیم و شان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے۔ نمبر 2، عبادت گاہ مقام مقبولیت ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 3، قبروں کے پاس دعا۔ جہاں اللہ عز و جل کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دنوں بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم ہوتا ہے وہاں بھی ضرور دعائیں مقبول ہوں گی، چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا تو میں بغداد شریف جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام مبروح کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو میری مراد بر آتی تھی اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ جڑے رہیں ہمارے YouTube چینل کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔